بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی بھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی بھی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کے لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، بدعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ ایک شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب واسطہ ان کا پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور نبی کریم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں اور عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن اذان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ اثار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔